کاوش کر. حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس بندے نے ساری زندگی اپنی اولاد کی خدمت و خاطر میں گزاری، آخری وقت آگے اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کوئی کمی تم پہ چھوڑی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں بابا. کہنے لگا مجھے بتاؤ میرا تمہارے ساتھ تعلق اور رشتہ کیسا تھا؟ وہ کہنے لگے بابا تو نے تو شفقت میں ساری زندگی گزار دی ہے، جب بھی بولا ہے میٹھا بولا ہے. تو نے دنیا کی کون سی نعمت ہے جو ہماری چوکھٹ پہ لا کے نہیں رکھی؟ ہمارے دسترخوان پہ رنگ رنگ کے کھانے تھے، لوگ بھوک پیاس کاٹ رہے تھے. بابا تو نے اپنی زندگی ہمارے پیچھے گزار دی ہے، تجھ سے بڑا شفیق اور شفقت والا باپ ہم نے نہیں دیکھا، تو نے پیار کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے وہ بابا اپنی بیٹوں کو کہنے لگا، اپنی اولاد سے کہنے لگا ہائے افسوس، تمہارے ساتھ تو پیار کرتا رہا لیکن رب کے ساتھ پیار کا میں رشتہ نہ نبھا سکا. میں نے تمہاری خاطر تو سب کچھ کر دیا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ پیار کا رشتہ نبھا سکتا. اولاد نے وہ باپ کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا نہیں، میرا وقت ہے، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا. میں بوڑھا وفات کے وقت اپنی اولاد سے ساری زندگی خدمت و خاطر کے بجائے ایک چیز مانگ رہا ہوں بدلے. کہنے لگے بتاؤ کون سی چیز ہے؟ وہ بابا کہنے لگا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت کو اٹھانا، آگ لگا دینا، جلا دینا، راکھ بن جائے کسی برتن میں ڈال لینا، کسی رات تیز آگ جو ہے وہ ہوا چلے، میری راکھ کو اس ہوا میں جو ہے وہ اڑا دینا، آدھی میری راکھ کو سمندروں میں ڈال دینا، جنگلات میں پھینک دینا. کہنے لگے بابا یہ کیوں؟ کہنے لگا بس یہ کام کر دو، میری آخری خواہش تم نے پوری کر دی. ابھی یہی الفاظ اس نے ادا کیے تھے، ندامت کے 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے، ادھر روح کا پروانہ پرواز کر گیا، ایک لمحے میں جان جو ہے نکل گئی. اب نہ چاہتے ہوئے اولاد کو وہی کرنا پڑا جو باپ نے کہا تھا. اپنے بابا کو انہوں نے صحن میں لٹایا، آگ لگا دی، راکھ کو اٹھایا، برتن میں سمیٹا، جنگلات میں تیز ہوائیں چلیں، کسی رات اڑا دی، آدھی سمندروں میں ڈال دی. اب نہ پڑا تھی تو کوئی بندہ کہہ رہا تھا بیچارہ فوت ہو گیا. قریب جا کے اسے کہنے لگے اے اسے بیچارہ نہ کہو، یا تو بیچارہ ہے یا میں بیچارہ ہوں. وہ کہنے لگا حضور وہ کیوں؟ میں تو اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیچارہ فوت ہو گیا. فرمایا نہیں، اس نے تو وہ جو ذائقہ تھا موت کا چکھ لیا، پتہ نہیں میٹھا تھا یا کڑوا تھا، جیسا بھی تھا اب تو چکھ بیٹھا ہے، تو رہ گیا اور میں پتہ نہیں ہمیں کیسی آئے گی. بیچارہ وہ نہیں ہے، بیچارے ہم ہیں. صاحبوں، ہر جانے والا پیچھے ہمیں یہ تربیت کی ایک نظر دے کے جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. اللہ اکبر. شرمندگی کا ایک آنسو اپنے رب کے حضور بہاؤ، ساری زندگی کے دیکھنا گناہوں پہ کیسے وہ پانی پھیر دے گا. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کے حضور یہ کیسے لوگ ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ دور فاروق اعظم ہے، کسی فاحشہ عورت نے ایک نوجوان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، لالچ دیا، بہک گیا، اس کے کوٹھے پہ جا پہنچا. فرمانے لگے جب اس کے دروازے پہ جا پہنچا، برائی کی اس نے نیت کی، قریب پہنچا، پاس کھڑے کسی چھت پہ کسی نے قاری نے قرات کرتے ہوئے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جس میں کہا گیا تھا وہ کیسے لوگ ہیں جن کا رب تو ان سے پیار کرتا ہے لیکن وہ رب کی طرف نہیں پلٹ کے آتے. اب یہ کان میں الفاظ آنا تھے، اچانک اپنے رب کے سامنے کھڑا میں کر بیٹھا ہوں. اسی لمحے غش کھایا، بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگ آئے، اٹھایا، اسے لے گئے، گھر میں جا کے رکھا. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دوبارہ غش آیا، اے کاش میں نے کیا کر دیا، ہائے اگر اس وقت میں اس میں آج رب کے سامنے کیا منہ دکھاتا. کہنے لگے یہ دوبارہ اسے سوچ آئی، دوبارہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. اب تیسری دفعہ پھر آنکھ کھلی، پھر وہی گناہ نظر میں آیا. تو یہ وہ ہے جو 5 وقت کی نماز جناب فاروق اعظم کے پیچھے پڑھنے والا تھا. دوبارہ تیسری دفعہ جب اسے ہوش آئی تو کہتے ہیں اس